پار ہوئے بن کلمے نادیدار ہوئے آدشازی یاری ہوئے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کلمہ بیڑا پار ہوئے بن کلمے نادیدار ہوئے آدشازی یاری ہوئے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کلمہ تیری شان ہوئے بن کلمے نا ایمان ہوئے پڑھ کلمہ تیری شان ہوئے بن کلمے نا ایمان ہوئے بنا ہادی نا گیان ہوئے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کلمہ شرکوں دور ہوئی وچ محبت باحضور ہوئی وچ وحدت دے مسرور ہوئی پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ منشی الخلق من آدم الحمدللہ منشی الخلق من آدم الحمدللہ منشی الخلق من آدم ثم الصلاۃ علی
مختاری فی الصدام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الف اسم تیرا نماز میری اللہ فرض کیتی میری جان یوتے میری جان ہے یا نشان تیرا ہوئی فرض نماز ہے جان یوتے تیری جان دی کراں تعریف کیڑی تیری جان دی کراں تعریف کیڑی ہوئی فرض نماز ایمان یوتے حافظ قادر پیر دا ترس ہویا ترس کمال انجان یوتے بے بس نماز دا فرض ہونا اسے واسطے رب فرمایا ایک سادہ نہیں تردید کرنی اے بھی وچ قرآن فرمایا ہر سائے اندر تیرا اسم ہووے بار بار قرآن وچ آیا حافظ قادر پیر نے فضل کیتا بگڑے ساز نو ٹھیک بنایا تے ترس کیتا میرے حال اتے تے ترس کیتا میرے حال اتے حلیہ خاص نماز دا جانیا میں وال اندر حلیہ حال بولے حلیہ نور نماز دا جانیا میں رگ رگ اندر ہوے راگ ماہی رگ رگ اندر ہوے راگ ماہی اسے واسطے نور سیاںیا میں حافظ قادر یار دا شکر لازم جس نے چھنڈ کے چھاج نتاریا میں. رہی عمر بھر جو انیس جان رہی عمر بھر جو انیس جان وہ بسار ہوئے نبی رہی کبھی عشق بن کے رواں ہوئی کبھی عشق بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی عمر بھر جو انیس جان
سردشت زیست برس گیا جو صحاب رحمت مصطفیٰ نہ خرد کی بے ثمری رہی نہ خرد کی بے ثمری رہی نہ جنون کی تشنا لبی رہی عمر بھر جو انیس جان رہی عمر بھر جو انیس جان شہدی کی فکروں نگاہ سے مٹ نسل و رنگ کے تفرقے نہ رہا تفاصر منصبی نہ رہا تفاصر منصبی نہ رعونت سبھی رہی عمر بھر جو انیس جان رہی عمر بھر جو انیس جان وہ بسار روئے نبی رہی کبھی اشک بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی کتب علی بچ کتب زمانے مینو ہر جان نظری آوے جت ول ویکھاں یار دسی وے غیر نہ ہرگز باوے صورت یار دی خواب وچالے صورت یار دی خواب وچالے مینو ہر شبیان جگاوے شیر محمد راہ برباجو راہک دا نظر نہ آوے عید مبارک کیوں نہ عید مبارک کیوں نہ تے جنہ عید چ پوے جدائی عید نہ جنہ دید سجن دی بن دی تو عید نہ کائی اس دید سعید شہید کتاب اس دید سعید شہید کتاب جا گجڑی گرد چلائی شیر محمد
بد امیداں تھی سن جد مل سن وچھڑے ماہی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ قبل اس کے کہ کچھ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، مختصر سی چند باتیں ہیں، اگر دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اگر بے رغبتی اختیار کریں گے تو ہم اسے بند کر دیں گے، کیونکہ سارے دوست نئے ہیں، وہ اس چیز سے مانوس نہیں ہے، کیونکہ بندہ جس سے مانوس ہو پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے، جس سے مانوسیت نہ ہو وہ بیزاری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس تھوڑا سا ٹائم آپ نے دینا ہے تو ہم اس کو مکمل کر کے بھی کلوز کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے ارشاد فرمایا، اور اس انداز سے فرمایا کہ اے محبوب، حکم میرا ہے، فرمانا آپ پہ ہے، اور انہیں خبر دینی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے خود ہی فرمائیں کہ میں تمہاری طرح بظاہر ایک انسان ہوں۔ آگے فرمایا یوحا الیہ، میری طرف اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے، میری اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ تم سے مجھے جدا کرتی ہے، تم سے مجھے جدا کرتی ہے۔ سادہ سی ایک مثال آپ لے لیں، کسی شخص کا آپ کو فون آیا، اس نے کہا کہ جی میں ناصر بات کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا جی کون سا ناصر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں 3-4 ناصر کو جانتا ہوں۔ وہ کہے گا میں فلاں کاروبار کرتا ہوں، میں وہ ناصر بات کر رہا ہوں، میرا بجلی کا کام ہے یا میرا چمڑے کا کام ہے یا کوئی بھی۔ اب اس تمام جو بھی ناصر آپ کے ذہن میں آئے تھے، 2 افراد تھے، وہ 3 تھے، 4 تھے، ان میں سے وہ جدا ہو گیا کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خالصتاً اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ چونکہ
سارے کے سارے انسان ہیں، آپ نے ان کی مثل بن کے پھر ان کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر آپ ان سے منفرد ہوں گے، ماوراء ہوں گے یا مکمل طور پہ جدا ہوں گے تو یہ عمل میں کوئی کام بھی نہیں لائیں گے، کہیں گے کہ ہمارا اور ان کا تو اتنا فرق ہے، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے آج عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کام کرو، او جی نبیاں پیغمبراں دا کام سی، اسی دنیا دار ہیں، ساڑھے کو کتوں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ میں تمہاری مثل انسان ہوں۔ آگے یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، یہ مجھے تم سے جدا کرتی ہے۔ میرا بولنا وہ قرآن ہے، میرا بولنا وہ حدیث ہے، میں جس چیز کو چاہوں حلال کر دوں، جس چیز کو چاہوں حرام کر دوں، یہ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن بظاہر میں تمہاری مثل انسان ہوں، میں اسی بازار میں چلتا ہوں، اسی میں پھرتا ہوں، ادھر ہی کھاتا ہوں، یہی میرا سارا اوڑھنا بچھونا تمہارے سامنے موجود ہے۔ ہوا اب یہ کہ کچھ احباب اس آیت مقدسہ کو پڑھنے کے بعد غلطی کا شکار ہو گئے۔ کیسی غلطی کا شکار ہوئے؟ انہوں نے پڑھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ انہوں نے کہا جی بس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری طرح سے ہیں، جیسے ہم ہیں ایسے وہ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارا بھی ناک کان منہ جیسے ہے، بس ایسے ہی ہیں۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوحا الیہ، کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کا حکم جبریل امین لے کے آتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر کے موقع پہ آپ نے جو کنکریاں پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی شخص کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے؟ یہ چیز جدا کرتی ہے۔ آگے جب بیعت رضوان ہوئی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیعت انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں کی، میرے ساتھ کی۔ کیا کوئی شخص آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو بیعت ہے وہ خالصتاً اللہ کے ساتھ ہی بیعت ہے؟ نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سارے کتابیں ہیں، ان کی امتی ہیں۔ ہاں، ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر کے یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جس بندے کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر رہے ہیں اس کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہم سے جدا ہے، لہٰذا ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ درجہ بدرجہ ہر ایک چیز میں فرق ہے۔ اب یہ فرق ختم کر دیا جائے کہ سارے انسان برابر ہیں۔ اگر سارے ہی برابر ہیں تو پھر دنیا داری کے جو مراتب ہیں، اے سی، ڈی سی، منسٹر، وزیر اعظم، سب چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ نہیں، ہر ایک کو درجہ بدرجہ دنیا کے اعتبار سے اگر درجہ دیا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں بھی ان کے درجے رکھے ہیں، مدارج رکھے ہیں۔ جو اس کے برعکس سوچ ہے وہ کفار کی ہے، وہ مشرکین کی ہے، وہ یہود و نصارہ کی ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر اس نے بڑی مہربانیاں کی ہیں، ہمارے لیے من و سلوہ اتارا، ہمارے لیے اس نے دریائے نیل میں رستے نکالے، ہمیں اس نے فرعون سے نجات دی، ہمارے لیے اس نے 12 چشمے جاری کیے، ہر نعمت ہمیں عطا کی۔ اس نبی کو اگر نہ بھی مانا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ محبت کے دم بھرتے ہو، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، میری اتباع کرنی پڑے گی، یحببکم اللہ۔ پھر یہ ہوگا کہ پہلے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کہے گا کہ نہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے
معاشرے میں لوگ آج کل دیکھا دیکھی ایسے جدت کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ بندہ چاہیے جو کوئی نئی آیت پڑھ کے سنائے، اور سنانے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں نئی چیز ایسی سناؤں کہ داد و تحسین ملے کہ واہ جی واہ مولوی صاحب نے تو بڑی نئی گل کی ہے، آج تک کسی مولوی نے یہ گل کی تھی، کوئی نئی حدیث ہمیں سنائی جائے نہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، یہ اسی طرح سے ہے، اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ جو احکامات بیان کر دیے گئے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ اسی طرح سے رہیں گے، ان سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی۔ نئے کے چکر میں رستہ یہ نکالا جاتا ہے کہ فلاں میں فلاں خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس کو بھی نہیں پتہ، اس کو بھی نہیں پتہ، اس کو بھی نہیں پتہ، اس کو بھی نہیں پتہ۔ مطلب یہ کہ 1400 سال کے اندر صرف تو ہی واحد شخص ہے کہ جسے سارے کا سارا پتہ ہے، باقی سارے ہی بیوقوف جو ہیں وہ شروع سے لے کے اب تک چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم سیدی ساندی سائی محمد اشرف لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ چکوال کے کسی علاقے میں میں سفر پہ تھا، رات ہو گئی، تو میں نے ایک مسجد میں قیام کیا کہ رات گزارنی ہے، مسجد میں ٹھہرا۔ تو جب پچھلی رات کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا ساری رات کے نا وہ مولوی صاحب اور ان کے دیگر احباب وہ کتابیں چھان رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہ، ساری رات انہوں نے لائبریری میں گزاری۔ میں صبح تہجد کے ٹائم جب بیدار ہوا، میں نے کبھی بڑے نیک آدمی ہیں، ساری رات انہوں نے پڑھتے پڑھاتے گزار دی ہے، تو میں بڑا خوش گمان ان کے بارے میں۔ وہ کچھ تھوڑا سا ٹائم گزرا، فجر سے ابھی تھوڑا ٹائم رہتا تھا، وہ ایک دم سے شور ہوا، لب گی لب گی لب گی لب گی لب گی لب گی۔ تو میں بڑا متجسس ہوا، میں بھی ان کی طرف بڑھا، میں نے کہا جی کیا چیز ہے جو آپ کو مل گئی ہے، ساری رات آپ تلاش کرتے رہے ہیں؟ ان کا جی کہ یہ ہم تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا یہ ہم کہہ سکیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ آ گل مینوں نہیں پتا سی، کہ سانو لب گئی بھی حضور نے فرمایا بھی آ گل مینوں نہیں پتا۔ آپ فرماتے کہ بے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، تہاڈی ساری رات جاگن تے بھی لعنت تے تہاڈے اس کام تے بھی لعنت، تسی ساری رات کام کی کیتا ہے، اس چیز دے بارے تسی نقص تلاش کر رہے جے جنہاں نوں تسی آدھا راہبر راہنما منتے جے کہ یہ ہمارے راہبر ہیں، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص ایک استاد کے بارے میں شک تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتا، تو وہ جو معلم انسانیت ہے، ساری انسانوں کے وہ معلم ہیں، راہبر و رہنما ہیں، جنہیں اپنے پرائے سب مانتے ہیں، ان کے بارے میں تم یہ شک تلاش کر رہے ہو کہ یہ چیز انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ غلطی کوتاہی لگتی کس وقت ہے کہ جب بندہ ظاہر پہ صرف توجہ دیتا ہے۔ صرف اور صرف قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ قرآن کریم بہت سے لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے، بہت سے لوگوں کی یہ گمراہی میں مزید اضافہ کرے گا، پڑھیں گے وہ بھی قرآن، پڑھیں گے وہ بھی قرآن۔ اب اس سے مفہوم مخالف نکالا جائے کہ وہ فلاں بندہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، مطلب ہے کہ قرآن خرابی ہے، نہیں، اس کی سمجھ میں خرابی ہے۔ اس کے لیے عقل سلیم چاہیے، ستھری عقل چاہیے، صاف عقل چاہیے، پھر اس کو سمجھ آئے گا۔ اگر یہ خراب عقل کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ خرابی میں مزید اضافہ کر دے گا۔ مولانا روم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی پہچان کے اوپر ایک حکایت لکھی ہے۔ حکایت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بزرگوں تسی آپ کے سامنے نہیں میں آپ کو حکایت یہ لکھی کہ ایک سبزی فروش، اس کے پاس ایک طوطی تھی جو باتیں کرتی تھی۔ طوطے رات ہوتے باتیں کرتے ہیں نا، وہ طوطی باتیں کرتی تھی جس سے اس کی دکانداری بڑی زیادہ تھی۔ تو اس نے دکان والے جو بھی آنے گاہک ان کے ساتھ باتیں کرنی، چٹکلے بنانے، انہوں نے کہنا کہ ساتھ سبزی لیں گے، ساتھ اس سے چار باتیں کریں گے، طوطی دے گلا سنائیں گے۔ اب فرماتے کہ ہوا ایک دن یہ کہ وہ بقال سبزی فروش ایک دن گھر گیا، پیچھے سے بلی آ گئی، طوطی ڈر گئی، طوطی ڈر کے اڑی اور وہ تیل والی شیشی میں جا کے لگی، تیل والی شیشی گری اور وہ ٹوٹ گئی اور سارا تیل ضائع ہو گیا۔ اب جب وہ
سبزی فروش آیا، اس نے اس طوطی کو دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بلی آ گئی تھی، میں لگی ہوا، تیل گر گیا۔ اس نے اس کے سر پہ ضربے لگانی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ مارتا گیا اس کے سر سے بال جو ہے وہ جھڑتے گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ اب جب وہ گنجی ہو گئی، اب اس نے باتیں کرنا چھوڑ دی۔ اب اسے یہ پریشانی لاحق کہ یہ باتیں نہیں کرتی، محبت بھی تھی اس سے۔ جب اس نے باتیں کرنا چھوڑ دی، گاہک آنا بھی بند ہو گئے۔ وہ توتی تی گلاں کردی نہیں دی، سبزی اوتھی لے لینے، پہلے تو چلو توتی تی چار گلاں سن لیندے سی۔ بڑے اس نے طبیب حکیم سارے بلائے لیکن کسی کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ قصہ مختصر، ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو بازار سے جا رہا تھا اور سر سے وہ بھی گنجا تھا، تو طوطی اسے دیکھ کے فوراً سے بولی کیا اس نے بھی تیل گرایا ہے؟ اور وہ بول پڑی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے بھی انبیاء کرام کو اسی نظر سے دیکھا ہے کہ جیسے میں گنجا ہوں ایسے یہ بھی گنجے ہیں، جیسے یہ چلتے پھر رہے ہیں ویسے ہی میں بھی چل پھر رہا ہوں، جیسے یہ کھاتے پیتے ہیں ویسے ہی میں کھاتا پیتا ہوں، لہٰذا تو نے ان کے اور اپنے درمیان کوئی فرق رکھا ہی نہیں ہے۔ جب تو نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا تو پھر تو ان سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کفار اور مشرکین کے اس رویے کو جا بجا طور پہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے اعتراضات کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو، اور وہ کفار بولے ما لہذا الرسول، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، یاکل الطعام، یہ ہماری طرح ہی کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں یہ بھی ہماری طرح چلتا پھرتا ہے۔ آگے فرمایا لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ واقعی رسول ہے۔ آگے فرمایا فیکون معہ نذیرا، یا اس کے ساتھ کوئی ڈرانے والا بندہ ہوتا کہ اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، اس کی بات مانو۔ جب اس کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، ہم اس پہ کیوں ایمان لائیں؟ رومی فرماتے ہیں کہ تو نے بھی انبیاء کرام کو اور بزرگان دین کو ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی یہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ تم ایسے دیکھو گے جو بظاہر بڑے خستہ حال ہوں گے، کوئی اچھے کپڑے نہیں ہونے، کوئی زیادہ مہنگے جوتے نہیں ہوں گے، کوئی مال و متاع زیادہ نہیں ہوگا، اور بڑے ہی مطلب وہ نحیف و ناتواں کمزور سی طبیعت ان کی ہوگی، اور بال بھی اجڑے ہوئے ہوں گے، انہیں کوئی اپنا اتنا لمبا چوڑا فکر نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس چیز کے بارے میں وہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا کر دے گا۔ اگر لوح محفوظ میں اسے تبدیلی بھی کرنا ہوگی تو وہ کر دے گا۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے تو فرمایا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، کہ یہ جو خرقہ پوش تجھے نظر آتے ہیں نا، یہ ید بیضا لے کے بیٹھے ہیں، تیری سب عادتیں پوری کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، اپنے لیے یہ کچھ طلب نہیں کرتے، لیکن تیرے لیے جو ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے، مقام کا بھی فرق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق کا بھی فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد حرام میں نماز پڑھے ثواب اور ہے، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی جائے ثواب اور ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھے تو ثواب اور ہے، گھر کی مسجد میں نماز پڑھو تو ثواب اور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مسجد تو یہ بھی ہے، مسجدیں وہ بھی ہیں، نہیں، بنانے والوں کا فرق ہے۔ یہ جو مساجد تم نے گلی محلے میں بنائی ہیں یہ ہمارے جیسے انسانوں نے بنائی ہیں، جیسے ہم ہیں، نیک بھی بد بھی سارے ہی شامل ہیں اس میں۔ اس کے برعکس جو مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروائی ہے، لہٰذا اس کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی شریف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کی ہے، اس کا ثواب اور ہے۔
بیت المقدس جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد ہے، اس کا ثواب اور ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ وہ حضرات جن کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کی مثل کوئی مثل نہیں ہو سکتی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کی مثل کوئی اور شخص کہے کہ میں ان جیسا ہوں یا میرے جیسے یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ کی تعمیر کی کوئی مثل دوسری مثل نہیں بن سکتی تو پھر ان کی مثل تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ رومی فرماتے ہیں کار پاکا را کے آسز خود مگیر گرچہ باشد در رویشتن شیر و شیر۔ کار پاکاں کیا سز خود مگی گرچہ باشد در نوشتن شیر دوبارہ پڑھو، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ کار پاکاں را کیا سز خود مگی گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔ کیا فرماتے ہیں کار پاکا را کے آسز خود مگیر، تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں نا، جن کا پوچھ، جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا ہے کہ ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کر۔ آپ فرماتے ہیں اس کی مثال میں تجھے دیتا ہوں، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، جب تو شیر لکھے اور شیر لکھے تو دونوں کے لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں لکھے ایک طرح ہی جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں شیر آں باشد کے مردو را خورد شیر آں باشد کے مردم را درد، کہ جو شیر ہے یہ دودھ کو کہا جاتا ہے، دودھ جب بندہ پیتا ہے تو اس سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے برعکس شیر آں باشد کے مردم را درد، اور جب شیر وہ بندے کو تکلیف دیتا ہے، لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، ایک کو شیر پڑھا جاتا ہے دوسرے کو شیر پڑھا جاتا ہے، وہ بھی شین یہ رے ہے اور وہ بھی شین یہ رے ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے تو نیک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کر، اور انبیاء کرام کو بالخصوص اپنے اوپر قیاس نہ کیا کر، اگرچہ وہ بظاہر ہیں تو تمہاری مثل، لیکن تمہارا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جملہ عالم زی سبب گمراہ شد کم کسے زے ابدال حق آگاہ شد، ساری دنیا جو ہے وہ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ان کے ظاہر کو تو دیکھا ہے کہ ان کے ناک کان جسم ہمارے جیسا ہے، چلتے پھرتے بھی ہماری طرح سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن وہ بندے جن کے دل کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے صرف پہچانتے وہ ہیں، جن کے دل کی آنکھ بیدار نہیں ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں، وہ ان میں سے نقص تلاش کرتے ہیں اور وہ نقص تلاش کرتے کرتے ساری زندگی گمراہی کے اندر ہی اپنی گزار دیتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں ہم سریبا انبیاء برداشتند، وہ لوگ جن کے دل کی آنکھ بیدار نہیں ہوئی، انہوں نے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا، وہ ان کی ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری مثل ہے، وہ بھی ہماری طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء را ہم چو خود پنداشتند، اور اولیاء تو پھر بعید ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہیں ہی ہم سے، ان کا تو ہمارا تو بالکل فرق ہے ہی نہیں۔ انبیاء کے بارے میں تو چلو وہ کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے کر لیں گے، لیکن اولیاء کے بارے میں تو وہ بالکل ہی خیال ایسا رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہماری جیسے ہیں، ہم میں سے ہیں، ہمارے خاندان سے ہیں، ہمارے قبیلے سے ہیں، ہماری برادری سے ہیں، لہذا ہم ان کی عزت کیوں کریں۔ رومی فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ تیرے لیے گمراہی کا سبب ہے، اور ساری دنیا اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے فرق نہیں جانا، انہوں نے فرق کو پہچانا نہیں ہے، کیونکہ ان کی دل کی آنکھ بیدار نہیں ہو سکی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ تو نے دیکھا ہے ایک بھیڑ اور ایک شہد کی مکھی، دونوں میں ڈنگ ہے، دونوں ہی اڑتی ہیں، دونوں ہی ڈنگ مارتی ہیں، ایک کے ڈنگ کے اندر زہر ہے اور وہ بندے کے لیے ہلاکت کا سبب ہے،
دوسرے کے اندر شفا ہے اور وہ شہد بناتی ہے وہ بھی اس کی مثل ہے، وہ بھی اس کی مثل، دونوں ہی اشرات ہے، وہ بھی اڑتی ہے، وہ بھی اڑتی ہے، وہ بھی اتنی زیادہ، وہ جو کھکر جسے کہتے ہیں وہ بناتے ہیں، اور شہد کی مکھی بھی چھتا بناتی ہے، اور اسی طرح سے کیپسول اس میں بھی بنے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کیپسول بنے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ڈنگ کے اندر بڑا فرق ہے، ایک سے شہد نکلتا ہے، دوسرے سے زہر نکلتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دونوں پھر تو کہے کہ نہیں ایک جیسے ہیں؟ نہیں، ایک میں شفا ہے، دوسری کے اندر بیماری ہے، لہٰذا تو سمجھ جا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام اور صالحین جو ہے ان کا بھی ہر بندے سے فرق رکھا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ تو نے دو چیزیں دیکھی ہوں گی، ایک گائے اور ایک ہرن، دونوں ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ گائے پانی پیے تو دودھ بنتا ہے، اور وہ چارہ کھائے تو دودھ بنتا ہے۔ ہرن جو ہے وہ بھی پانی پیتا ہے، وہ بھی چارہ ہی کھاتا ہے، اور اس کو جو نافے میں کستوری تیار ہوتی ہے۔ اب ہرن کا نافع اور گائے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرماتے نہیں، جبکہ دونوں ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے والے ہیں، پانی دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے بانس، دوسری طرف ہے گنا، بانس بھی وہی پانی پی رہا ہے، گنا بھی وہی پانی پی رہا ہے، بانس کھوکھلا خالی ہے، اور گنے کے اندر اللہ رب العزت نے مٹھاس رکھی ہے، اور وہ تیرے فائدہ پہنچا رہی ہے وہ بھی بانس ہے، وہ بھی بانس، دونوں میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیکن ان میں اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے کہ وہ تیرے کام آتا ہے کھانے کے، چینی کے، میٹھے کے، اور وہ سوائے لکڑی کے اور اس کا کوئی کارآمد تیرے لیے چیز نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تیرے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور یہ مثالیں ہونے کے باوجود بھی تو کیوں پہچانتا نہیں ہے؟ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے انبیاء کرام ہیں، ان کا کھانا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نور بنتا ہے، ان کے فضلات زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور یہ دعا کرتی رہتی ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس کے برعکس تیرا کھانا وہ تیرے حسد میں اضافہ کرتا ہے، تیرے بخل میں اضافہ کرتا ہے، تیرے غصے میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا تیرا کھانا اور انبیاء کرام کا کھانا برابر ہو گیا ہے؟ تیرا کھانا وہ فضلہ ایسا بنتا ہے کہ وہ تو خود ہی اس سے نفرت کرتا ہے، جبکہ انبیاء کرام کا سارے کا سارا نور ہے۔ اور اس کی دیگر مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کی موجود ہے کہ ہم نے ان کو چھونا چاہا، اٹھانا چاہا، اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ تو ان کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ جب تیرے کھانے کا اور ان کے کھانے کا بڑا فرق ہے، کھا ایک ہی چیز رہے ہو، ایک ہی دسترخوان سے رہے ہو، لیکن تیرا کھانا جو ہے وہ سراسر حسد ہے، بخل ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے، چربی ہے۔ ان کا کھانا جو ہے وہ نور ہے، اور اس سے نور بن رہا ہے اور نور ہی نکل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا اور ان کا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ آگے آپ اس پہ ایک اور مثال دیتے ہیں قرآن کریم سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور جادوگر جو ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ڈنڈے ہیں، جادوگروں کے ہاتھ میں بھی ڈنڈے ہیں، وہ ڈنڈے کے ڈنڈے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے کو فضا میں بلند کریں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، وہ پانی میں ڈالیں تو وہ پانی میں سے رستے نکل آتے ہیں، وہ اگر اسی ڈنڈے کو پتھر پہ ماریں تو وہ 12 چشمے نکال دیتا ہے وہ ڈنڈے کا ڈنڈا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے تو وہ سارے کام کر رہا ہے، اور اب اس میں کام کیا ڈنڈے کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ نہیں، اس ہاتھ کا ہے جس ہاتھ میں وہ ڈنڈا کام کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس یہ تو فرق جان لے کہ تیرا اور انبیاء کرام کا اور صالحین کا بڑا فرق ہے، اور تو ان کو اپنے اوپر قیاس کرنا چھوڑ دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو فرعون نے سامنے جادوگر لا کے بٹھائے تھے، وہ اسی ڈنڈے سے دھوکہ کھا کے بٹھائے تھے نا، کہ ایسے ڈنڈے میرے جادوگروں کے پاس بھی ڈھیر سارے ہیں، آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ جب وہ آئے تو وہ سارے سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ بھی، ہمیں معافی دے دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو انہیں میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کیا کہ ہم ان کو مان رہے ہیں، میں نے ان کے ساری کی ساری غلطیاں کوتاہیاں
معاف کر دی تھیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو احوال بیان کیے گئے ہیں دوسری قوموں کے، وہ تیرے لیے ہے کہ تیرے اندر وہ صفتیں تو نہیں ہیں جیسی پہلی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر تیرے اندر وہ صفتیں پائی جاتی ہیں تو ان کو ٹھیک کر اور اپنے آپ کو انبیاء کرام کے پیچھے لگنے والا بنا۔ اگر تو نافرمانی کرنے والا ہے تو پھر تو سوچ لے تیرا اور ان کا فرق کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے تیرے اوپر مہربانی صرف اس وجہ سے رکھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سبب آج ہم سے عذاب اٹھا لیے گئے ہیں۔ ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے منہ پہ گناہ نہیں لکھے جاتے، یہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر رحمت ہے۔ نہیں تو آج تیری بھی شکل تبدیل ہو جاتی، تیرے چہرے پہ بھی تیرا گناہ عیاں ہو جاتا اور تو بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا مرتکب جیسے ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے اندر کیا دعا کی جاتی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ ان لوگوں کے رستے پہ ہمیں پہنچا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انعام والے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو نا، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو انعام یافتہ بندوں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ وہ کون سے انعام یافتہ بندے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ من النبیین، وہ میرے نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیق سچے لوگ ہیں، والشہداء، اور وہ شہید ہیں، والصالحین، اور وہ میرے نیک بندے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو دوست تم بنایا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا کہ یہ اطاعت دو سمجھ لیتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میں تمہارا یہ فرق بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو چھوڑ کے کوئی بندہ توحید تلاش کرنا شروع کر دے کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ مجھے مل جائے گا، اس صورت میں تو پھر رسالت کا انکار کر کے ہندو بھی اللہ کو مانگ رہے ہیں، وہ جو چائنا والے ہیں بدھ مت، وہ بھی اللہ اللہ ہی کر رہے ہیں، رسالت کا انکار کرنے والے ہیں نا۔ بھگوان کو تو وہ بھی مانتے ہیں، انگلی اوپر وہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے، عیسائی بھی کر رہے ہیں۔ انکار کس چیز کا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا ہے۔ اگر تو بھی ان کے بارے میں شک رکھنے والا ہے تو پھر تیری توحید تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ تیری توحید اس وقت فائدہ دے گی جب تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے گا، ان کی اطاعت کرے گا۔ وَمَن تَوَلَّا، پس جس نے منہ پھیرا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے باز پرس نہیں کریں گے۔ کیسے باز پرس نہیں کریں گے؟ کہ دنیا کا قانون ہے نا، کوئی بھی شخص اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ فیل ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تو نے اسے پڑھایا نہیں ہے، تیرا رزلٹ کیوں گندا آیا ہے۔ اسکول والے بھی اسے بلا لیتے ہیں کہ تیری کلاس میں 25 بچے ہیں، 5 فیل کیوں ہیں، تو نے ٹھیک نہیں پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے آپ کو کیوں نہیں مانا، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے آپ کو کیوں نہیں مانا، آپ کا کام ہے ان کو پہنچا دینا، یہ ہدایت قبول کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے۔ ان کو میں نے عقل اس وجہ سے دی ہے، شعور اس وجہ سے دیا ہے، ان کو میں نے اس وجہ سے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، تم اس میں فرق کر سکتے ہو۔ اب اس عقل کو لے کے انہوں نے خود تسلیم کرنا ہے کہ ہم نے رسول کی اطاعت کرنی ہے یا کہ نافرمانی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ پھر ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے مبعوث فرمایا ایک رسول ان پڑھ لوگوں کے اندر۔
عرب کے لوگ بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، بدو تھے، گنوار تھے، جاہل تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ کن میں سے؟ منہم، انہی میں سے، باہر سے نہیں، انہی میں سے، ان کے سامنے پیدا ہوئے، ان کے سامنے پرورش پائی، ان کے سامنے پلے بڑے، انہی میں سے رسول بھیجا۔ آگے فرمایا یاتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھ کے سنانے میں اور ہمارے سنانے میں فرق کیا ہے؟ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جب وہ انہیں آیات پڑھ کے سناتا ہے تو اس سے ان کے دل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف سناتے ہی نہیں ہیں بلکہ نگاہ سے ان کے دلوں کو صاف بھی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ عقل، سمجھ، شعور، یہ سارے کا سارا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہمیں دیا ہوا ہے۔ جتنی بھی آج سائنس ترقی کر گئی ہے، وہ جو ترقی کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اسلام سے اخذ کیا ہے، یہ بھی چیز ہم نے اسلام سے چوری کی ہے، یہ بھی اسلام سے نکالا ہے۔ آج ہم اس کا لیبل نہیں لگنے دیتے کیونکہ اس پہ محنت ہم نے کی ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے تو فرمایا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان کی عزت صرف اس وجہ سے تھی کہ مسلمان نے یہ سارا کچھ جاننا والے نے۔ ہماری ذلت اور رسوائی کیا ہے کہ ہم بے عمل ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہیں تو مسلمان لیکن بے عملی کا یہ پورا مجسم نمونہ ہے، ان میں سے مسلمانی والی چیز تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں کتوں کی کہ وہ جاپان میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جاپانی لوگ مسلمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ اور وجہ کیا ہے عزت کی؟ وہ کہتے ہیں کہ تم بڑے پاک صاف رہتے ہو، اچھی غذا کھاتے ہو، پاک چیزیں کھاتے ہو، وضو کرتے ہو، نہا دھو کے صاف ستھرے رہتے ہو۔ ہمارے لوگ نہاتے نہیں ہیں، پرفیوم لگا لیتے ہیں، پاکیزہ چیزیں نہیں کھاتے، تو ہم تمہاری عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تم بڑے مطلب صاف ستھرے، نیک پارسا، بڑے پاکیزہ ہو، تمہارا دین بڑا اچھا ہے۔ لیکن یہ جو بے عملی ہے نا، ہم اس وجہ سے اسلام نہیں لے کے آتے۔ پتہ نہیں جو جتنوں سے بھی بالا پڑتا ہے وہ سارے دو نمبری جو ہے وہ دین کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بے عمل ہونا الگ ہے، دین کا سچا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ بے عملی کو دیکھ کے کہا جائے کہ دین غلط ہے، نہیں، دینی اسلام میں خرابی نہیں ہے، ہمارے اندر خرابی ہے۔ آج اگر کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ وہ جی فلاں دیندار بندہ ہے اس وجہ سے اس کے اندر خرابی ہے، نہیں، اس کے اندر خرابی جو ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے ہے، دین نے اسے خرابی کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی کسی کو دیکھ کے دین کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ جتنا بھی اسلام پھیلا ہے وہ واز سے نہیں پھیلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی چوڑی تقریریں کی ہوں، یا لمبا چوڑا واز کیا ہو، یا اولیاء اعظام نے لمبے چوڑے واز کیے ہو، کردار سے پھیلا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب وہ عمل کیا ہوا دیکھا، لوگوں نے خود بخود کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہ چیز ملنی چاہیے، تو لوگ متاثر ہو کے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، اور ان کے دل بھی صاف کرتا ہے، ان کے قلب کے اندر وہ اتارتا بھی ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ گمراہی میں اٹے ہوئے تھے، سراسر گمراہی تھے، گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اوپر تیرا عمل کرنا، قرآن کریم پہ عمل پیرا ہونا۔ قرآن کریم میں حکم ہے کہ حسد نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، کسی کی ٹو میں نہیں رہنا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، جاسوسی نہیں کرنی، ہر بندے کے ساتھ بھلائی کرنی، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا تیرا ہونا تجھے اللہ رب العزت کی ذات کے قریب کر دے گا، بڑا قریب کر دے گا، اور تیرا احادیث مبارکہ پر عمل کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہربان، رحیم، کریم، شفیع، کی شفقت سے پیش آنے والے، چھوٹوں پر رحم کرنے والے، بڑوں کا ادب کرنے والے، ہر ایک کے لیے بڑی نرمی کا معاملہ رکھنے والے، جس نے جتنا بھی ظلم و ستم کیا عام معافی کا اعلان کرنے والے کہ تو نے جو بھی کیا ہے میں نے تجھے معاف کیا، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر تو اس بات پہ عمل کرے گا
تو وہ تجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ لے جا کے کھڑا کر دے گا، تو ان کے بالکل قریب ہو جائے گا۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دل کو پاک صاف ستھرا آج بھی کریں گے، اور جب وہ تیرے دل کو پاک صاف ستھرا آج کریں گے تو وہ ایسے تجھے پاک صاف کریں گے کہ جیسے جب بچہ جنتا ہے تو دائی اس کو لیتی ہے، اس کی نجاست صاف کرتی ہے، نجاست صاف کر کے اس کو کپڑے پہناتی ہے، کپڑے پہنا کے پہلی دفعہ اس کے باپ کے پاس، اس کی ماں کے پاس، اس کے دادے کے پاس لے جاتی ہے، تو کہتی ہے کہ اب مجھے انعام چاہیے، میں تمہارے پاس یہ تمہارا بچہ لے کے آئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دلوں کو پاک صاف ستھرا سارا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے کہ باری تعالیٰ یہ وہ تیرا بندہ ہے جس کے بارے میں تو نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں اسے جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یہ وہ بندہ ہے جو تیرے لیے ہے، جس نے ساری عمر تیرے لیے بسر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو قرآن کریم کے بھی قریب کر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے بھی قریب کر، اور ادب کے ساتھ قریب کر، اور ادب والوں کے ذریعے قریب کر۔ جب تو ادب والے لوگوں کے ساتھ جا کے ملے گا اور ادب کے ساتھ اس کے قریب ہو جائے گا، اللہ رب العزت تیری ذات کے اوپر ایسا کرم اور فضل فرمائے گا کہ تو خود دیکھتا رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنت ہے وہ میرے بندوں کے ساتھ ملنے سے ہے، ان کی عزت کرنے سے ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ اطمینان والے دل جو تو اللہ کی یاد سے معمور ہے اور اللہ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل خوش باش۔ جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے والی روح ہوتی ہے وہ پھر خوشی خوشی اس کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ درویشوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے اوپر نزا کا وقت آتا ہے تو بڑے خوش و خرم اطمینان والے اور پرسکون ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ کئی درویش جو ہیں ہمارے ادھر حویلی میں بھی موجود ہیں جن کی ڈھیروں ڈھیر مثالیں ملتی ہیں کہ جب ان کی نزا کا وقت قریب آیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ بھی گئے، انہوں نے خود بھی ذکر کیا، دوسروں کو بھی تلقین کی کہ کلمہ شریف کا ذکر کرو، اور وہ اسی حالت میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے۔ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سن سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد گرامی سائی محمد اشرف اللہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ایک درویش کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، اور وہ قریب المرگ تھا، موت کا وقت اس کا بڑا قریب تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کہ بیلی کی حال ہے؟ انہوں نے کہا جی میں لنگوٹا کاس کے کھلوتا ہوں، جی میں حکم آیا آپ دھلم چھال مارتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، میں تیاری وٹی بیٹھا یا حکم آیا کہ آپ چھال مارتے نہیں۔ آپ فرماتے کہ بس یہی وہ چند لمحے تھے کہ ابا جی ابھی ادھر ہی تھے اور اس کا وصال ہو گیا۔ اب اس میں وہ کوئی آہوزاری، کوئی رونا، کوئی دھونا، کوئی دائیں بائیں، سارا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب فرشتے جان نکالتے ہیں نا مومن کی تو وہ اسے کہتے ہیں کہ خوشخبری ہو، سلامتی ہو، بڑی اچھی زندگی گزار کے آئے ہیں، بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پاک ارشاد گرامی ہے کہ جب مومن کی جان قبض کی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیے، اور بال نکالتے وقت مکھن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بال نکلا ہے یا کہ نہیں نکلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے۔ اور اس کے برعکس جو کافر کی موت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہے کہ مل مل کا ایک کپڑا تم کانٹوں پہ پھینک دو اور پھر اسے زور سے کھینچو اور وہ ریشہ ریشہ ہو جائے گا۔ بس ایسی ہی تکلیف جو ہے وہ کفار کو مبتلا ہوتی ہے۔ اور آج ان کی ڈھیروں ڈھیر مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی دوست احباب جو ان کفار ممالک کے اندر رہتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندے ان کے 50 سال سے 60 سال سے زیادہ عمر والے ہوتے ہیں ان کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا جاتا ہے، وہاں پہ وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر تبھی موت ان میں سے کم مرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر موت آئے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ وہ 5 سال 10 سال 20 سال
इसी कश्मकश में रहते हैं कि शायद हमसे कोई मिलने आए, लेकिन उनके पीछे से कोई मिलाने वाला मामला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ख़ानदानी सिस्टम ख़राब हो चुका है। होता यूँ है कि जब वो अकेले रह रहे के तंग आ जाते हैं, तो वो फिर अपने ओल्ड एज होम वालों से कहते हैं कि हम जिंदा नहीं रहना चाहते, हमें मार दो। वो फिर उनके सामने पेपर पे सिग्नेचर करवाते हैं कि तुम कैसी मौत चाहते हो, आहिस्ता आहिस्ता, फौरी तौर पे, मेडिसन के साथ, किस तरह से, मतलब तुमने, वो फिर उससे वो सिग्नेचर करवा के उसको मुरसा को भेज देते हैं कि अब तुमने इस पे सिग्नेचर करना है कि वो तुम्हारा बंदा जिंदा नहीं रहना चाहता। उसी पे वो अमल दरामद करके उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। क्या कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं। काफिर जो है वो ऐसे है, और मुसलमान के लिए जो है ये रहमत है, नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का दीदार है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात है, उसके नेक अमाल हैं जो अच्छी सूरत में उसके सामने खड़े होंगे। सारे लोग इज़्ज़त के साथ उसे कंधों पे उठाते हैं, लेके जाते हैं, सामने रखते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब हाथ बांध के खड़े होते हैं और उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं कि बारी ताला इस पे मेहरबानी फरमा। ये वो इज़्ज़त है जो ईमान की है। किस वजह से है? ईमान की वजह से, कि इसने ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारी है। इसके बरक्स बेईमानी वाला, वो उठा के जला दिया, उसको किसी ऊंचे मीनार पर रख के सील कब्रें खा गए, उसको पानी में बहा दिया, ये ख़त्म हो जाए। तो ये हमें फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया, ईमान की दौलत से मुनव्वर किया और नेक लोगों के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ा, ताकि हम कल क़यामत वाले दिन नेक लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हो सकें। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि मैं फिर उन्हें हुक्म दूंगा, फ़दख़ुली फ़ी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ, वदख़ुली जन्नती, जन्नत मेरी तुम्हारे लिए ही है और तुम में ही इसमें रहना है। तो क्या मुख्तसर बात यही है कि ज़िंदगी गुजारो जैसी भी गुजारो, लेकिन वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के साथ ताल्लुक़ वाली होनी चाहिए, अदब वाली होनी चाहिए, आपकी ज़ात के साथ मोहब्बत वाली होनी चाहिए। और जो लोग जिनका ताल्लुक़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के साथ अदब वाला है, उनके साथ अगर अदब वाला ताल्लुक़ रखोगे तो कामयाबी वाली ज़िंदगी है। अगर उनके बारे में शक के अंदर मुब्तला रहोगे तो फिर तुम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लामा इकबाल की इन्हीं चंद कलिमात के ऊपर हम बात को मुकम्मल कर रहे हैं। आप फरमाते हैं, हक ताला पैकरे माँ आफरीद, अल्लाह ताला ने हमें हमारी मर्जी के बगैर बना दिया, पूछा नहीं है, बना दिया। वज़ रिसालत दर तने माँ जाद अमीर, लेकिन हमारे अंदर जो रूह होती है, जो करम फरमाया है, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के साथ है। आप ना होते तो हम भी जाए गवार बदबू होते, लेकिन आपने हमारे अंदर जो ये इंसानियत वाली रूह फूंकी है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के साथ है फूंकी है। इस पे आप मिसाल देते हैं, आप फरमाते हैं, हर्फ बे सौत अंदरी आलम बदेर, हम जहान में मौजूद तो थे, लेकिन ऐसे ही है कि जैसे कोई हरफ लिखा हो लेकिन उसका कोई नुतक ना हो, उसकी कोई आवाज़ ना हो, कि ये हरफ तो है लेकिन इसकी क्या आवाज़ है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे थे कि हमारा वजूद तो था लेकिन हमें कोई पहचानता नहीं था, हमारी कोई निशानी नहीं थी। क्या हुआ? अज रिसालत मिस्रा मौजू शुदेम, जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे करम नवाजी फरमाई तो हम जहान में पहचान वाले हो गए कि ये मुसलमान है, ये नेक लोग हैं, ये उस दीन पे है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। ये उस दीन पे अमल पैरा है जो आदम अलैहिस्सलाम का दीन है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, जो मूसा अलैहिस्सलाम का दीन है, जो ईसा अलैहिस्सलाम का दीन है। ये सारे के सारे अदियान के ऊपर अमल पैरा होने वाले ये मुसलमान हैं। कभी किसी मुसलमान को तुम नहीं देखोगे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कोई नारवा सलूक करे, कोई उनके बारे में गलत अल्फाज कहे, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, या जुमला अंबिया कराम में से। किस वजह से? कि मुसलमान सब पे ईमान रखते हैं। इसके बरक्स ईसाई, यहूदी, दीगर मज़ाहिब आप देखते हैं वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में तानो तशनीह
کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم پہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ فضل فرمایا ہے کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی میں کوئی فرق نہیں رکھتے، سارے انبیاء کرام اللہ کے ہیں اور ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے ہمیں نہ صرف دین ملا بلکہ ہمیں قوانین ملے۔ یہ جو عدل و انصاف، معاملات زندگی، سارے کے سارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستعار لیے گئے ہیں۔ رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا یہ سارے کا سارا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے ہی لیا گیا ہے۔ آج بھی جو قانون کے طالب علم ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر بالتخصیص برطانیہ کے اندر ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر عمر's لا موجود ہے کہ حضرت عمر کے قوانین، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو قوانین ہے وہ برٹش لا ہے کہ برطانوی قانون آج بھی ہمارے قانون کا حصہ ہے، لیکن وہ غیر مسلم ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں، لیکن قوانین کو وہ اپنانے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بارے سوچنا چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں دامنش از دست دادن مردرست، کیوں گلز باد خزاں افسردنست، آپ کی ذات کو چھوڑ دینا، آپ کی ذات کو چھوڑ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ مر جائے۔ جس طرح سے پھول پہ خزاں آ جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو چھوڑ دینے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی ذات کے ساتھ کہ بندہ تعلق رکھے تو وہ بہار والا ہے، وہ خوشبو والا ہے، وہ امن والا ہے۔ جب وہ تعلق کو توڑے گا تو وہ مردہ ہو جائے گا، اس کی جان ختم ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں زندگی قوم از دم او یافتست، ساری قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیات پائی ہے، حیات جاویداں پائی ہے، ہمیشہ والی زندگی پائی ہے، ادھر بھی اور آگے بھی۔ مومن اسی وجہ سے تو بے خوف ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اگلی زندگی دائمی ہے جو اس کی اچھی زندگی ہے۔ این سحر از آفتابش تافتست، یہ سورج کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پھوٹی ہیں جن سے یہ پورا جہان آج منور ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ باتیں تو سنتا ہے، سر بھی مارتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن عمل کس وجہ سے نہیں کرتا کہ تجھے یہ ساری چیزیں مفت میں ملی ہیں، ساری چیزیں تجھے مفت میں ملی ہیں، اور جو چیز وراثت میں ملی ہو اس کی بندے کو قدر نہیں ہوتی، وہ بندہ پھر ویسے ہی اڑاتا ہے۔ تجھے ایمان کی دولت مفت میں ملی ہے کہ تو پیدا ہوا، تیرے والدین نے تیرے اوپر مہربانی کی کہ سب سے پہلے انہوں نے تیرے کان میں اذان کلوائی کہ اس کے کانوں میں پاک کلمات جائیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر تیری تربیت کی، جب تو بڑا ہوا بولنا شروع کیا تو تیرے والدین نے تیرے اوپر مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ تو لفظ اللہ کہہ، اور اللہ اللہ کہنا تو نے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد آگے تو نے بولنا شروع کر دیا۔ تیرے اوپر یہ تیرے والدین کا احسان تو ہے، لیکن تو اپنے والدین کے احسان کو بھی نہیں جانتا، نہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو جانتے، تو نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اگر تو اس کی قیمت ادا کرتا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو اس طرح سے ایمان کی بے قدری نہ کرتا۔ سیدنا سلمان فارسی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آپ سردار کے بیٹے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، خود آپ کے باپ جو ہے وہ ایک بڑے مجوسی، ایک بڑے آپ کے گرجا گھر کے مالک، اور اس کا انچارج بنایا آپ کو کہ آپ اس کے بڑے پادری ہیں۔ آپ نے وہ عیش و عشرت چھوڑ کے دین اسلام کے لیے آپ نے عیسائیت قبول کی، یہودی کے غلام ہوئے، کہاں بادشاہی کہاں غلامی، اور غلامی سے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کی حالت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان مجھ سے ہے، میں سلمان سے ہوں، سلمان میرے گھر کا فرد ہے، اور انہوں نے یہ قیمتیں ادا کی ہیں، اس وجہ سے ایمان کی قدر ان کو ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ظالم آقا ہے، وہ ان پہ ظلم و ستم کرتا ہے، ان کے اوپر انگارے پھینکتا ہے، ان کو تپتی ریت پہ لٹاتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق آ کے کہتے ہیں کہ اے بلال تو نے اللہ اللہ کرنی ہوتی تو ایسا آواز میں کر لیا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ذات کا نام لوں اور ایسا آواز میں لوں، اس کے ڈر سے جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں نے بلند آواز سے ہی کہنا ہے۔ تو یہ وہ
اشخاص ہیں جنہوں نے ایمان کی قیمت ادا کی ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں مفت میں ملی ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہاں چرب گربا نوازن گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے.